نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، جس نے اسلام جیسا عظیم دین ہم پہ نازل فرمایا اور یہ دین قبول کرنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے یہ دین واضح طور پہ ہم تک پہنچا دیا اور ایسا وعدے کیا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ آپ نے ہر طرح کے فتنوں سے خبردار کیا تاکہ ہم لوگ فتنوں سے محفوظ رہ سکیں اور جنت کی راہ پہ گامزن رہ سکیں۔ آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ مسیح دجال کے فتنہ کے بارے میں ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور دوسرے نمبر پہ وہ نشانیاں جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کا اعلان نبوت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہ قیامت کی بڑی نشانی نہیں بلکہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جہالت کا پھیل جانا، علم کا اٹھنا، عورتوں کا بہت زیادہ ہونا، اس قدر زیادہ ہونا کہ ایک مرد ہوگا اور اس کی نگرانی میں 40 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیاں شمار کرنے لگیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں وہ محدود ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ وہ 10 ہیں، اور ان کا تذکرہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پہ تھے، بالا خانے میں تشریف فرما تھے، اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر سے ہماری طرف جھانکا، ہماری طرف دیکھا، اور پھر آپ نے سوال کیا،
ما تذاکرون، تم لوگ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا نذکر الساعہ، کہ اے اللہ کے رسول ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کس کا تذکرہ کر رہے تھے؟ قیامت کا۔ آج ہم لوگ دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں موت کا تذکرہ پسند نہیں ہے، قیامت کے بارے میں گفتگو ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کو فضول چیز شمار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہم ترین موضوع کیا ہے؟ سیاست کے بارے میں گفتگو ہو، نواز شریف کے بارے میں، زرداری کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، یہ ہمارے نزدیک زندہ موضوع ہے۔ یا پھر کھیل کے بارے میں گفتگو ہو، فلموں کے بارے میں گفتگو ہو، قیامت کے بارے میں گفتگو، اس کو ہم ایک مردہ موضوع سمجھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ گفتگو کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 طرح کی نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ کتنی نشانیاں بیٹا؟ 10 نشانیاں۔ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ ان کا آپ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے نشانی یہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، تو پھر کہاں پہ ہیں؟ کیوں جی؟ کیوں بیٹا کہاں پہ ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ کیوں بیٹا کہاں پہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ آسمانوں پہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں پہ ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ان سے سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ میرے ساتھ رہیں، تو ان کے والد صاحب کہیں پریشان نہ ہو جائیں کہ میرے بیٹے سے سوال کیا گیا اور بیچارہ جواب نہیں دے سکا تو شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علم کی مجلس ہے، مل کے ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ نشانی کیا بتائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ چونکہ فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، تو انہوں نے نازل ہونا ہے، زمین پہ آنا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے دجال کے کئی لوگ منکر ہیں اور وہ اس کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن روایات میں آیا ہے کہ دجال آئے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ شر عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، فراڈ عام ہو جائے گا۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو سامنے آئے گی۔ ایسے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر بھی موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ خیر عام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ خیر عام ہو جائے گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ یاجوج ماجوج یہ ایک قوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا ہے۔ فرمایا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ذوالقرنین ایک عظیم انسان گزرے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے تھے، بہترین حکمران تھے، امن و امان کا قیام ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ وہ جب ایک جانب گئے، دنیا میں چکر لگاتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ادھر یاجوج ماجوج قوم رہتی ہے اور بڑا فساد کرتے ہیں، ہم بڑے ان سے تنگ ہیں۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، مال فراہم کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی بڑی رکاوٹ قائم کر دیں، کوئی بہت بڑی دیوار قائم کر دیں تاکہ ہم ان کے فتنوں و فساد سے محفوظ رہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا یہ کام میں کر لوں گا، لیکن مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے کس کی؟ تمہارے افرادی قوت کی ضرورت ہے، تمہارے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مابین اور ان کے مابین ایک موٹی دیوار قائم کر دی، جس میں کیا استعمال کیا گیا تھا؟ لوہے کی چادریں، اور ان پہ تانبا پگھلا دیا گیا۔ دو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا، اس راستے کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ یاجوج ماجوج آج ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ اس دیوار میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر یہ عام انسانوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ وہ بھی انسان ہیں، ادھر بھی انسان ہیں، لیکن وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ تو قیامت کے قریب وہ بھی اس دیوار کو کاٹنے میں اور اس سے سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوشش وہ آج بھی کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ روزانہ دیوار سے سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کام کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، نئے سرے سے محنت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے، ان کی کل نہیں آئے گی۔ جب اللہ چاہے گا تب ان کی کل آئے گی، پھر وہ کہیں گے کہ یہ کام ہم انشاءاللہ کل کریں گے، اور پھر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اپنے ان امور میں جو آپ نے سر انجام دینے ہوں انشاءاللہ کہا کریں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ 3 ایسے مقامات ہوں گے جہاں زمین دھنس جائے گی۔ ایک مقام جزیرہ عرب میں ہوگا، دوسرا مشرق میں، تیسرا مغرب میں۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 6۔ مشرق میں زمین کا دھنسنا 1، مغرب میں 2، جزیرہ عرب میں 3۔ 3 اور 3 کتنی ہو گئیں؟ 6 نشانیاں۔ 7ویں نمبر پہ ایک عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا۔ کون؟ جانور۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے، فرمایا سورہ نمل میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا وقت ہو جائے گا، جب قیامت کے بپا ہونے کا وقت ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ میرے بھائیوں، کئی دفعہ آپ کسی سکالر قسم کے انسان کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے نکات بیان کرتا ہے، میں نے آج اس کی گفتگو سنی ہے، بڑا اہم نکتہ اس نے بیان کیا ہے۔ آپ بہت جلدی ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو خبردار کرتا رہتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جانور چھپایا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور یہی تو عجیب و غریب بات ہے کہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن کئی لوگ اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ جانور سے مراد انسان ہے۔ جانور سے مراد کیا ہے؟ انسان ہے، وہ انسان عجیب و غریب باتیں کیا کرے گا۔
یعنی کہ قیامت کی نشانی کو اس کی اہمیت ختم کر کے رکھ دی. اور یہ لوگ باطنی ہوتے ہیں جو قرآن کے الفاظ کی تعویل کرتے ہیں، معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور آپ لوگ ایسے کسی آدمی کی بات سنیں گے تو آپ کہیں گے یار بڑا پوائنٹ بیان کیا ہے. عام مولوی بیان نہیں کرتے، اس نے بیان کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جانور نہیں بلکہ وہ کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. اور یہ لوگ باطنی ہیں. اور آگے جب بڑھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جناب علی ہوں گے، یہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے. آپ جانتے ہیں ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت. تو یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی دوبارہ آئیں گے، اور وہی مراد ہے اس آیت سے. جبکہ یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، اور امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں کی ناک پہ نشانیاں لگائے گا. ناک کے بانسے پہ کیا لگائے گا؟ نشانیاں لگائے گا. اور نشان زدہ لوگ معاشرے میں بڑھ جائیں گے، پھیل جائیں گے. اور اس زمانے میں لوگوں کی آپس میں گفتگو ہوا کرے گی. آپ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا، دوسرا پوچھے گا کس سے خریدا ہے؟ وہ کہے گا اشتریت من احد المخطمین، میں نے ایک نشان زدہ آدمی سے خریدا ہے. یعنی کہ ان لوگوں میں سے ایک سے خریدا ہے جن کی ناک پہ نشان لگے ہوئے ہیں. تو نشان کون لگائے گا؟ وہ جانور. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ حقیقی جانور ہوگا، یہ کوئی انسان نہیں ہوگا. کتنی ہو گئی جی قیامت کی نشانیاں؟ 7. 8ویں نمبر پہ دھواں ہوگا. کیا ہوگا؟ دھواں. 8ویں نمبر پہ نشانی یہ ہے کہ دھواں، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان میں، اور دخان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھواں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، کہ آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان دھواں لے کر آئے گا. مجازی دھواں یا حقیقی دھواں؟ بدخان مبین، واضح طور پہ دھواں ہوگا، حقیقتاً وہ دھواں ہوگا. یغشی الناس، جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور لوگ کہیں گے ھذا عذاب علیم، یہ تو بڑا دردناک عذاب ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام میں اختلاف ہے، خود صحابہ کرام میں اختلاف تھا. جناب عبداللہ ابن مسعود کی یہ رائے تھی، کس صحابی کے نام لیا جی میں نے؟ عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ تھی کہ یہ دھواں وہ دھواں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں واقع ہو چکا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے خلاف بد دعا کی تھی، کہا تھا یا اللہ ان کو ایسی کہسالی میں مبتلا فرما جیسی کہسالی میں تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم کو مبتلا کیا تھا. چنانچہ وہ کہسالی میں مبتلا ہوئے، بھوک سے مرنے لگے. بھوک کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو چکی تھی. آسمانوں کی طرف دیکھتے تو انہیں محسوس ہوتا جیسے کوئی دھواں ہے. ہڈیاں کھائیں انہوں نے، چمڑے کھائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کیا گیا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کہسالی کو اٹھا لیا. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام میں سے کئی ایک کی رائے یہ تھی کہ واقعہ ابھی ہوا نہیں، قیامت کے قریب واقع ہوگا. دھواں ہوگا جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. کافر لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے اتنا متاثر ہوں گے کہ یوں محسوس کریں گے کہ جیسے زکام لگ گیا ہو. تو یہ دھواں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک آگ ہے. کیا ہے؟ ایک آگ. وہ یمن سے نکلے گی، یمن سے نکلے گی، لوگ آگے آگے ہوں گے، آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی.
اور یہ آگ لوگوں کو میدان حشر میں جمع کر دے گی. کہاں جمع کر دے گی؟ میدان حشر میں. یہ لوگ راستے میں جہاں رکیں گے وہاں پہ آگ بھی رک جائے گی، جہاں پہ ٹھہریں گے وہاں پہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو میدان حشر میں لے جائے گی. اور میدان حشر کون سا ہوگا؟ شام کی سرزمین ہوگی. تو یمن سے لوگ نکلیں گے اور بھاگتے بھاگتے کہاں جا پہنچیں گے؟ شام میں جا پہنچیں گے. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں میں سر فہرست نشانی کون سی تھی؟ دجال کی. دجال جو ہے یہ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. دجال سے پہلے آ چکے ہوں گے جناب مہدی. کون آ چکے ہوں گے؟ جناب مہدی. مہدی کے بعد ان بڑی نشانیوں کا آغاز ہونا ہے. مہدی کی آمد کے بعد دجال نکلے گا. دجال کے نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا واقعہ ہوگا. تو یہ ہے قیامت کی بڑی نشانیاں. ان نشانیوں میں سے ہمارا موضوع کیا ہے؟ مسیح دجال. مسیح دجال ایک انسان کو کہا جاتا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ایک کوئی مجازی چیز نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت کئی ایک نشانیاں دیں گے، کئی طرح کی قدرت دیں گے، جن کی وجہ سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر سکے گا. یہ گفتگو ان لوگوں کے لحاظ سے بڑی مفید ہے جو چھوٹے چھوٹے بابوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، نجومیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، عاملوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ فلاں بابا جی کو میرے گھر کی بات کیسے معلوم ہو گئی؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ فلاں بابا جی کو میرے گھر کی بات کیسے معلوم ہو گئی؟ اگر آپ ایمان میں پختہ ہوتے تو جب بابا جی نے آپ کی غیبی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، آپ کہتے کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ شیطان ہیں. کیوں؟ کیونکہ رحمان کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں کہ میں غیبی باتیں جانتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے یہ یقین رکھنے کے لیے کہ آپ شیطان ہیں، کیونکہ اللہ جھوٹا نہیں ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہے، اور آپ جھوٹے ہیں. تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ شیطان ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے جاہل لوگ ہیں کہ ہم ایسے نجومیوں کو، ایسے عاملوں کو اللہ کا ولی ماننا شروع ہو جاتے ہیں جو غیب بتانے کا دعویٰ کریں. حالانکہ غیب بتانے کا جو دعویٰ کرے یہ دعویٰ کافی ہے یہ یقین رکھنے کے لیے کہ یہ شیطان ہے. آگے اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک بات ایسی بتا دیتا ہے جو ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی، اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ کا ولی مان لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی 90 باتیں غلط نکلی ہیں، 95 باتیں غلط نکلی ہیں، صرف ایک بات صحیح نکلی ہے. وہ کیسے صحیح نکل آئی؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک جن ہوتا ہے، اور جن شیطان جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور انسانوں میں سے وہ انسان جو ان شیطانوں کی بات مانتے ہیں، ان کی بات مان کر بدترین قسم کا شرک کرتے ہیں یا ایسا گناہ کرتے ہیں جو انوکھا ہو. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اوراق پہ پیشاب کر دینا، مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اوراق کو واش روم میں پھینک دینا، گندے نالے میں پھینک دینا، پھر آپ احتجاج کرتے ہیں. اس کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں. کوئی مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا. ایسی حرکت کرنے والے یہی نجومی، یہی جادوگر ہوتے ہیں. تو جب اتنا بڑا کارنامہ، شیطان کی نگاہ میں کارنامہ، یہ انسان سر انجام دیتے ہیں تو شیطان کے ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ آج اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، میں اس کے ساتھ موجود تھا. تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ تو کوئی موجود نہیں تھا. بھئی وہ شیطان جن موجود تھا.
البتہ مستقبل کی بات کبھی نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ مستقبل کی بات ابھی آپ نے منہ سے نکالی نہیں. جب تک آپ نہیں نکالیں گے وہ جن کو بھی معلوم نہیں ہوگا. لیکن ماضی کی باتیں یا وہ باتیں جو آپ ظاہر کر چکے ہیں کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، پرسوں میں یہ کرنے والا ہوں، وہ باتیں دوسروں کے علاوہ یہ شیطان بھی سن لیتے ہیں. تو یہ انداز ہوتا ہے ان دجالوں کا. لیکن ان دجالوں کا امام اور سب سے بڑا جو دجال ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسیح دجال. اللہ رب العزت اسے کیا قدرت دیں گے؟ وہ آسمانوں سے کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا. زمین سے کہے گا فصل اگاؤ، زمین فصل اگائے گی. اور ایک انسان جو اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسے قتل کر دے گا. قتل کرنے کے بعد اسے زندہ بھی کرے گا. اب جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے. دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ پہلے دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، پھر آگے بڑھے گا کہے گا میں تو رب ہوں. اب کمزور ایمان والے دیکھیں گے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر اسے زندہ کیا تو یہ رب ہوا. لیکن جس کو قتل کرے گا وہ پکا مسلمان ہوگا، وہ پکا مومن ہوگا. یہ اس سے کہے گا میں نے تجھے قتل کیا ہے، اب زندہ کیا، اب تو مجھے رب مان لو. وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کہ تم وہی دجال ہے جس کے بارے میں بتایا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر تم سچے ہو تو مجھے دوبارہ قتل کر کے زندہ کرو. اب ایسا نہیں کر سکے گا. تو اللہ رب العزت ان شیطانوں کو، دجالوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہو سکے. ابلیس کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ کیوں مہلت دی گئی ہے؟ دجال اسے اللہ پیدا کریں گے، اللہ کی مشیت سے آئے گا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیج کر مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ یقیناً اس عذاب کا حقدار ہے جو عذاب ان کو ملے گا جو دجال پہ ایمان لائیں گے. دجال کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ مسیح دجال کا معنی و مفہوم، مسیح دو ہیں، ایک مسیح دجال اور دوسرے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو کئی لوگ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن دجال کو کوئی بھی مسیح نہیں کہتا. کیا کہتے ہیں؟ مسیح دجال. تو دجال کو جب مسیح کہا جائے گا ساتھ لفظ دجال بھی بولا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کسی قید کے بغیر، کسی اضافی لفظ کے بغیر کہہ سکتے ہیں مسیح علیہ السلام. مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو مسیح کہنے کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، اس کی مناسبت سے اسے مسیح کہا جائے گا. دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، پوری زمین میں گھومے گا پھرے گا، اس مناسبت سے اسے مسیح کہا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ مسیح دجال پوری زمین کا چکر کتنے دنوں میں لگائے گا؟ 40 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. اس زمانے میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے. لیکن ساتھ لفظ کیا جوڑا گیا ہے؟ دجال. دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فراڈیا، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا مکار، بہت بڑا دغاباز. تو یہ ہے مسیح دجال. اب سوال پیدا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جس مریض پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، مادرزاد اندھے پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی.
تو اس مناسبت سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسیح الہدایہ ہے، ہدایت دینے والے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے مسیح ہیں، اور یہ جھوٹا مسیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ آپ سے پہلے قرآن نے اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ قرآن نے اس فتنے کے بارے میں واضح طور پہ صراحت نہیں کی، لیکن اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ہمارے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں گے تو ان کو دیکھ کے پھر ہم ایمان لائیں گے؟ یا یہ اللہ رب العزت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جب اللہ رب العزت کی خاص نشانیاں آئیں گی تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان سے محبت کرتے ہیں جو ایمان بالغیب ہوتا ہے، اللہ کی بات مان کر آپ تصدیق کر دیں، اللہ کی بات مان کر آپ ایمان لے آئیں۔ اگر آپ کہیں جی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا پھر فرشتوں کو مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ فرشتوں پہ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ تقدیر پہ ایمان لائیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کو سچا ماننا اور اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنا۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی اسلام میں اہمیت ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری خاص نشانیاں آئیں گی تب کسی کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہماری خاص نشانیاں آئیں گی، مومنوں میں سے جو فاسق و فاجر ہے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، واجبات اور فرائض کی پابندی نہیں کرتا، اب اسے توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ جب ہماری چند نشانیاں آ جائیں گی تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ چند نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین میں سے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد صرف سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دجال کا ظہور بھی ہے۔ تو دجال کا ظاہر ہونا، دجال کا نکل آنا، یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جسے دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے دجال کے فتنے کی طرف، اور وارننگ ہے کہ اسے دیکھنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی احادیث میں اس فتنے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طرح کی نشانیاں ہیں، جب وہ ظاہر ہو گئی تو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کا مشرق کی بجائے کس جانب سے طلوع ہونا؟ مغرب سے۔ اور دجال کا ظہور، دجال کا نکلنا، اور تیسرے نمبر پہ زمین سے ایک عجیب و غریب جانور کا نکلنا۔ اور جناب ہشام بن عامر کہتے ہیں، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ شیء اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو فتنہ و فساد کے لحاظ سے دجال سے بڑھ کر ہو۔ یعنی کہ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دیا کرتے تھے
کہ آپ نماز میں اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگا کریں. نمبر 1 قبر کے عذاب سے، نمبر 2 جہنم کی آگ سے، نمبر 3 مسیح دجال کے فتنے سے، نمبر 4 زندگی اور موت کے فتنوں سے. اور اس دعا کا آپ نے آرڈر دیا، حکم دیا ہے. اسی لیے امام مسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ طاؤس بن کیسان الیمانی، مشہور و معروف تابعی، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے، نماز میں یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹا کہتا ہے نہیں. کہا دوبارہ نماز پڑھو اور نماز میں یہ دعا کرو. ہاں جی، آپ لوگ نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم یا من عذاب النار، دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ. اس دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ طاؤس اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں چونکہ تو نے نماز میں یہ دعا نہیں پڑھی، نماز دہراؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے. جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی احادیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں، جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو وارننگ دی ہے. کس کے بارے میں؟ فتنہ مسیح دجال کے بارے میں. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا. فرمایا لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. تعلموا انہ اعور، یاد رکھنا کہ مسیح دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. اور دعویٰ کیا کرے گا کہ میں رب ہوں. فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے. رب کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اور اللہ کی باقاعدہ آنکھیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا معلوم ہوئی آج کے درس میں؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں باقاعدہ طور پہ. اللہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی آنکھیں ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجری بأعیننا، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اے موسیٰ آپ میری آنکھوں کے سامنے تیار ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے. ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ پڑھنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اللہ رب العزت کی آنکھوں کا تذکرہ پڑھنے کے باوجود آنکھیں ماننے سے انکار کر دیں اور اس کو مجاز پہ محمول کریں. اور ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی آنکھیں انسان کی آنکھوں کی طرح ہیں. نہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، بغیر کسی عیب کے ہیں، بغیر کسی کمزوری کے ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے رب کے شایان شان ہیں. ہم تفصیل نہیں بتا سکتے، ہم کیفیت سے آگاہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں. اور کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں. یہ بھی ہمارے عقائد کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں، بہترین گفتگو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے. یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تعارف پیش ہو کس کا؟
پیروں کا، مولویوں کا، اماموں کا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کا علیہم الصلوۃ والسلام تعارف نہ ہو تو اللہ کی ذات کا نہ ہو، کیوں بھائی؟ سب سے اچھی گفتگو وہ ہے جو رب کی ذات کے بارے میں ہو، رب کے ناموں کے بارے میں ہو، رب کی صفات کے بارے میں ہو۔ اس گفتگو پہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، دجال کانا ہے اور دعویٰ کرے گا رب ہونے کا، جبکہ اللہ رب العزت کی آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان احادیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دجال کے بارے میں وارننگ دے رہے ہیں اور بار بار وارننگ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہر وقت اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے ہر طرح کے فتنوں سے پناہ مانگا کریں، خصوصاً مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور یقیناً بڑا فتنہ ہے۔ ہم تو ایک بات بتانے پہ، نجومی پہ ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین فصل اگائے گی۔ تو جو شعبدے بازیوں سے متاثر ہوتے ہیں، پٹاخوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ دجال کو رب نہیں مانیں گے تو اور کیا مانیں گے؟ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کا واسطہ ایسے علماء کرام سے پڑا ہے جو آپ کو ایسے فتنوں سے خبردار کرتے ہیں، ایسے شعبدے بازوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، نجومیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، عاملوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی کئی نشانیاں بتائی ہیں، کئی اوصاف بتائے ہیں۔ کتنا ٹائم باقی ہے ہمارے پاس؟ ابھی 10 منٹ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دجال کی کئی نشانیاں اور کئی اوصاف بتائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں کروں گا، باقی موضوع انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ یہودی ہوگا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں ایک ہی حدیث میں آ گئی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میرا واسطہ ابن سعید سے پڑ گیا، ابن سیاد سے پڑ گیا۔ کیا نام لیا بیٹا میں نے؟ ابن سیاد۔ کیا کہا بیٹا؟ ابن سیاد، اور اس کو ابن سعید بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرا واسطہ اس سے پڑ گیا، ایک سفر میں وہ میرے ساتھ ساتھ۔ سفر کہاں کا؟ مکہ کا۔ ابو سعید خدری اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ابو سعید خدری سے کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لوگ مجھ سے کیوں دور دور رہتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے دجال کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دجال یہودی ہوگا، جبکہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں؟ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دجال بے اولاد ہوگا، میری اولاد ہے؟ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ میں مدینہ میں پیدا ہوا، میری زندگی مدینہ میں گزری، مکہ جا رہا ہوں، حج بھی کر چکا ہوں۔ کتنی حدیثیں سنائی ہیں؟ ابن سیاد نے 3۔ ابن سیاد نے 3 حدیثیں سنائی ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، دجال کب آئے گا،
دجال کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 3 حدیثیں سنانے کے بعد جب یہ بات کی کہ مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، اس کے حالات کو بھی جانتا ہوں، تو اس نے مجھے دوبارہ شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا کہ بھئی تجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہو گئیں، تیرے کس سے رابطے ہیں؟ یہاں پہ روایت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اس کے اوپر غور کیجئے۔ ایک تو اس روایت سے ہمیں 3 نشانیاں دجال کی معلوم ہو گئیں۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیے کہ ابو سعید خدری 3 حدیثیں اس سے سننے کے باوجود اس کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا اس کے بارے میں یہی رویہ تھا۔ یہاں سے عبرت حاصل کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بظاہر قرآن کی باتیں کرتا ہے، حدیث کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، مستقبل کے حالات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ ساری پشین گوئیاں، یہ سارے دعوے وہ کرتا ہے، اور آپ پھر بھی اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے اوپر حیرانگی ہے، آپ کے اوپر تعجب ہے۔ اس نے غیبی امر کا دعویٰ کر کے خود اپنے آپ کو ننگا کر دیا، اپنا معاملہ واضح کر دیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی ان میں ایسی نشانی رکھی ہوتی ہے جس نشانی کی وجہ سے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ رحمان کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے، یہ رحمان کا دوست نہیں، شیطان کا دوست ہے۔ پھر بھی لوگ اس کو اللہ کا ولی کہیں تو پھر یہ اپنی بیوقوفی ہے، اپنی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان معاملات کو واضح کر دیا ہے قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے، اور ایسی علامات کے ذریعے۔ میرے بھائیو، دجال کا موضوع ایک لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور آج کی گفتگو کی روشنی میں آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دجال ایک نہیں ہے، کئی ایک دجال ہیں، لیکن بڑا دجال وہ قیامت کے قریب آئے گا۔ اس سے پہلے کئی دجال آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ مسیلمہ کذاب کیا ہے؟ دجال ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے، کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ کتنے دجال آئیں گے؟ 30 کے قریب دجال، جھوٹے مکار فریبی آئیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو دجال کئی طرح کے ہیں، کئی ایک ہیں، لیکن ہم جس دجال کا تذکرہ کرنے چلے ہیں وہ دجال اعظم ہے، وہ سب سے بڑا دجال ہے، جس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، تمام دجالوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کرام کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، جو توحید کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، جو شرک و بدعات سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو لوگ ان دروس کی مجالس کو سجاتے ہیں، ان کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے، ان کی زندگیوں میں، ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔